جوئے کا اڈا اگر شروع ہوگا تو وہاں پہ لوگ اگر جوا ہاریں گے اس کے بعد جا کے کرائم کریں گے. پولیس کی کمپلیسٹی ان کرائم، یہ ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں لیکن ٹالریٹ نہیں ہونے چاہیے، بالکل ٹالریبل نہیں ہے. وی مسٹ ایکٹ لائک اے پنچ، اور جب تک ہم سارے مل کے اس کے خلاف فائٹ نہیں کریں گے تو یہ ایسی برائیاں جو ہیں وہ پھلتی پھولتی. دیکھیں بچوں کی بات آتی ہے نا کہ بچے 11 سال کے ہیں، 12 سال کے ہیں، 15 سال کے ہیں، 14 سال کے ہیں، 13 سال کے ہیں، تو یہ بچے مس یوز ہو رہے ہیں. سیڈسٹ مومنٹ ان مائی لائف کہ اگر ہم ایز پولیس آفیسر ایک یونیفارم پہنی ہوئی ہے اور ہم برائی کو ہاتھ سے روکنے کی جو صلاحیت ہے اللہ نے دی ہوئی ہے، جو کہ سب سے بڑی ایمان کی نشانی ہے، تو وہ ہمیں اللہ نے انشرائنڈ لیگل رسپانسبلٹی دی ہے کہ آپ اپنی برائی کو ہاتھ سے روکو. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک فیلنگ انٹرنل اس طرح کی تھی جس میں نے ان بچوں کو، اپنے بچوں کو ویژولائز کیا. انفارمیشن جو آئی تھی تو اس کے بعد پھر میں نے اپنی ٹیم کو، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایویڈنس کلیکشن کے بغیر ہم نہیں ایکشن لیں، ایویڈنس پورا کلیکٹ کریں گے. زبانی کسی سرائے والے کو ہم اریسٹ کر لیں گے ایک انفارمیشن پہ، وہ انکار کر دے گا کہ جی میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کرتا، تو جب تک ہمارے پاس سالڈ کلو نہیں آئے گا اس وقت تک گرفتار نہیں کریں گے. اور پورا ایک پراپر آپریشن کریں جس میں ہم نے باقاعدہ ہائر کیا، باقاعدہ ان سرائے کے اندر اپنے بندے پلین کلوز میں بھیجے، اور جنہوں نے چارپائیاں خریدی، جنہوں نے وہ سرائے کی اسٹے خریدا، اور اس کے بعد بچوں کی ڈیمانڈ کی اور بچے وہاں پہ پرووائڈ کیے گئے. سرائے کے لوگوں نے جو سرائے چلا رہے تھے، ملازموں نے، مینیجر تھے، انہوں نے وہ بچے سوڈمی کے لیے 1500 روپے میں پر نائٹ پہ ہمیں، یعنی ہمارے بندوں کو 1500 روپے میں، کچھ 500 میں بھی ہیں، کچھ 1000 میں بھی ہیں. 500 روپے میں. آپ نے وہ 99 میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا سیریل کلر والا جاوید اقبال 100 دیکھیں اس کی سٹوری بھی سوڈمی سے سٹارٹ، سوڈمی سے، بالکل. اور پھر اس نے اس سوڈمی کو انفلکٹ کیا دوسرے بچوں، بالکل. تو وہ جو سٹوری ہم ان بچوں کے کو دے رہے ہیں. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پوڈ کاسٹ کرائم سٹوریز. میں آج جس ایشو کو زیر بحث لاؤں گا وہ اس ایشو کی وجہ سے مجھے یہ پوڈ کاسٹ کرنا پڑ رہا ہے. ہم اپنے کچھ بھی معاشرتی بگاڑ میں، کسی کرائم میں، جرائم میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس کا کردار ویسا نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے، لیکن ہم اس میں اپنی ذمہ داریاں کچھ بھول جاتے ہیں. ہم بہت ساری چیزوں میں ہم والدین کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن ایک بہت ضروری ہے یہ بات، یہ میری ہمارا یہ آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھنا ہے. اس میں ہم جو مسئلہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یہ ہماری آنے والی نسل، ہمارے بچے جو خراب ہو رہے ہیں، جن کا فیوچر خراب ہو رہا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. ہمارا یہ بچہ وہ بچہ نہیں ہے جو ہمارا دور تھا. ہمارا دور وہ ایک خط کا دور تھا، خط لکھنے کا دور تھا. اب دور ڈیجیٹل، یہ ڈیجیٹل بچے ہیں کہ بہت فرق ہے. ان کو بھی اس چیز کا ہم نے بتانا، اور بچوں نے خود سمجھنا، وہ سمجھ سکتے ہیں یہ بات کہ یہ دیکھا امریکہ لبرٹی ٹاور جو اس کا ہے امریکہ کا، اس کو وہ دیکھنے میں اور اس کو ٹچ کرنے سے اس کے تو شامل نہیں ہونا کہ اس کو ٹچ کیا، ہم وہاں پہ پہنچ گئے، ہم وہاں پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، جاننا پڑتا ہے. تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک آئی لو یو کا میسیج آیا، اس سے فیل کیا کہ پتہ نہیں یہ وہ محبت کی راحت ہے جو اس کے والدین نے اتنے سالوں اس کو پالا، اس کو بڑا کیا، اس کے ناز نخرے اٹھائے، اور وہ اس سے زیادہ بڑھ کر ہو گیا. آج کا ٹاپک جو ہمارا ہے اس پر ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں عمران کشور صاحب، یہ ایک مایا ناز پولیس آفیسر، ایک اچھے پولیس آفیسر ہیں. انویسٹیگیشن میں انہوں نے لاہور میں بڑے زبردست، ہم ان کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے. ایسے ایسے کیس انہوں نے سالو کیے ہیں جن کی اگر آپ سنیں، ان کی سٹوری سنیں تو آپ پریشان ہو جائیں. ان کو بھی ہم انفیوز کریں. لیکن اس وقت یہ ذرا ایسا ٹاپک تھا جو ہماری آنے والی نسل کے سے منسلک تھا،
اس کے اوپر ڈسکس کرنا ضروری تھا. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم. جی تھینک یو نسیم صاحب. تو ہم نے آپ کو آج ذرا تھوڑی زحمت دی ہے کہ یہ ایشوز تھے, کچھ چیزیں تھیں, آپ سے بھی ڈسکس ہوئی تھی بات, تو اس پہ ہمیں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کے اوپر کچھ ایسی بات کریں جس سے لوگوں کو اویئرنیس ہو, اسپیشلی ہماری آنے والی نسل جو ہے, ہمارے طالب علم, ہمارے اسٹوڈنٹس جو نہیں بھی پڑھتے, لیکن یہ سوشل میڈیا, جو ڈیجیٹل میڈیا اب آ چکا ہوا ہے, ایزی ایکسیس ہے ہر چیز کا, اچھائی میں برائی میں. جب ہم یقین کریں, جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا. میرے ایک دوست نے ڈسکس کیا کہ اس کا 6 سال کا بچے نے اپنی والدہ سے یہ کہا کہ اس کی والدہ کو پینس تھیں, تو اس نے کہا بیٹا میری طبیعت ٹھیک, تم جاؤ. کہتا ماما دس از نارمل, یہ ابتدائی دنوں میں ایسے ہوتا ہے. تو اس کی ماما نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا, 6 ایئرز اولڈ, تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کہا میں نے گوگل پہ دیکھا. تو اس دور میں ایسے دور میں ایسی برائیاں آ رہی ہیں جس کے اوپر ابھی ہم بات کریں گے آپ سے, تو اس کے اوپر ہمیں فوری کوئی روک ڈالنی پڑے گی, ہمیں توجہ کرنی پڑے گی, بچوں کو خود کرنی پڑے گی, والدین کو کرنی پڑے گی, نہ کہ یہ صرف پولیس کا کام ہے. ہمارے معاشرے میں بھی ہمیں آنکھیں کھول کے رکھنی پڑے گی. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. یہ ایک ڈبل ایج سورڈ ہے. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے دونوں سائڈز ہیں, پازیٹیو سائڈز بھی ہیں, نیگیٹیو سائڈز بھی ہیں. ہم کوئی اوور ایمفسائز نہیں کرنا چاہتے نیگیٹیو سائڈ پہ, بٹ اس کے کانسیکوینسز اور امپیکٹ یہ ضرور ڈسکس ہونا چاہیے. اور پیرنٹس کو, ٹیچرس کو, ہمارے سوسائٹی کو اور بچوں کو اس کی اویئرنیس دینا امپورٹنٹ ہے. ہمارے ڈیلی لائف میں ایسے انسیڈنٹس آتے ہیں جس میں آج جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ بھی ایک انسیڈنٹ ہے. یعنی ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ اس میں کس طرح کے کانسیکوینسز بچوں کو الٹیمیٹلی فیس کرنے پڑ رہے ہیں. ٹین ایج ہمیں ایک, میں اب انسیڈنٹ نریٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ایک بچی کا انفارمیشن ملی کہ جو کہ گجرانوالہ میں FIR درج ہوئی تھی بچی کی اغوا کی, گجرانوالہ میں, اور وہ کومل نامی بچی تھی, اور ہمیں اس کی انفارمیشن ملی کہ جی یہ FIR کا پتہ کیا, اور انفارمیشن یہ تھی کہ بچی کا جو FIR ہے وہ خارج ہو چکی ہے, لیکن بچی نہیں مل رہی, بچی کہاں پہ ہے. ایکچولی یہ تھا. تو یہ جب انفارمیشن ہمیں ایک سورس کے تھرو میرے پاس آئی, تو میں نے اپنی ٹیم کو ٹاسک کیا کہ آلدو یہ ہمارے ایریا آف انفلوئنس میں یا جورسڈکشن, میں یہ پوچھنے والا تھا آپ سے, یہ ہمارے جورسڈکشن میں نہیں آ رہی, فال کر رہی, لیکن میں نے ان کو یہ ٹاسک دیا کہ اس کو پروب کرنا چاہیے کہ ایک بچی کی ایک کمپلینٹ ہے کہ وہ بچی کی FIR بے شک خارج ہو گئی ہے, لیکن اس کو ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ وہ بچی ہے کہاں پہ. اس کو ہم نے جب دیکھنا اور پروب کرنا شروع کیا تو بڑی سٹارٹلنگ ریولیشنز ہمارے سامنے آئیں. اس بچی کا ایک لڑکے کے ساتھ افیئر تھا. اچھا سوری, یہ جو آپ نے FIR کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس انفارمیشن آئی, یہ FIR گجرانوالہ کے کسی تھانے میں درج ہوئی, تو جب آپ کے پاس انفارمیشن آئی اس FIR کو درج ہوئے کتنا وقت ہو چکا تھا, اگر یاد ہو آپ کو؟ FIR کو درج ہوئے تقریباً 2 سال سے اوپر ہو چکا. 2 سال سے اوپر ہو چکا تھا. اس میں لوکل پولیس نے کوئی اس میں کام کیا ہوا تھا؟ اس میں بالکل ہوا تھا. اس میں یہ تھا کہ FIR درج ہوئی اور اس کے بعد خارج اس بنیاد پہ ہو گئی, کینسل ہو گئی FIR, کیونکہ جب یہ کڈنیپنگ وہ جو کڈنیپنگ آف گرل کا کیس آتا ہے 365B اس کا آفینس ہے PPC میں, وہ جب درج ہوتا ہے تو اس میں 164 کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کورٹ کے پاس, میجسٹریٹ کے پاس. اگر وہ بچی وہ خود جا کے اسٹیٹمنٹ دے دیتی ہے آن اوتھ میجسٹریٹ کے پاس کورٹ میں کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا, میں نے اپنی مرضی سے رضامندی سے شادی کی ہے, تو وہ FIR خارج کرنی پڑتی, کیونکہ بچی جو ہے وہ اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ بالغ ہے اور یہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے. جب وہ نکاح نامہ پروڈیوس ہو جاتا ہے اور جب 164 کی اسٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ خارج. تو یہ FIR بھی ایسی تھی کہ وہ خارج ہوئی تھی, اور لیکن ہمیں یہ انفارمیشن ملی تھی کہ بچی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی کے پاس بھی نہیں ہے, اپنے پیرنٹس کے پاس بھی نہیں ہے, اور مل نہیں رہی. ایکچولی اس میں میرا ایک کوسچن ہے یہاں پہ کہ 2 سال پہلے یہ FIR درج ہوئی اور وہ خارج ہو گئی اس کے لڑکی کے بیان کے اوپر, جو اس نے جا کے دیا کورٹ میں بیان دیا کہ میں ایسا ہی بیان ہوگا کہ میں اپنی مرضی سے ہوں اور میرے والدین. بچی کی ایج کیا تھی؟ بچی کی ایج اس وقت تھی 16 سال.
تو کیا ہمارے قانون میں یا ہماری عدلیہ یا ہمارے مجسٹریٹ عدلیہ ہے جو عدالت میں پیش ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارے بلوغت کی بچی کی ایج کیا ہے قانونی طور پہ؟ ایج آف کنسنٹ اب 18 سال ہے، لیکن یہ ڈٹرمن کرتی ہے کورٹ کہ وہ ایج آف کنسنٹ اچیو کر چکی ہے بچی ہے نہیں. لیکن اب کورٹس جو ہیں وہ ایک یونانیمس ایک کنسنسس یہ ہے کہ 18 سال ہی کنسیڈر ہوتی ہے. لیکن یہ چونکہ اپنی فجنگ کرتے ہیں اس کے نکاح نامے کے اندر اپنی ایج جو ہے وہ 18 سال ہی لکھواتے ہیں، تو اس لیے پھر وہ نکاح رجسٹر ہو جاتا ہے، ادروائز وہ نکاح رجسٹر نہیں ہو سکتا. اچھا، ابھی ایک کیس میرے نالج میں بھی آیا، وہ بھی گجرانوالہ کا ہے، ابھی چند دن پہلے. اس میں بچی کی عمر ہے 13 ایئرس، اور جو بندہ اس کو ورگلا کے لے کر گیا ہے اور گھر سے، اس کی ایج ہے کوئی 40 کے قریب. وہ پہلے بھی ایک شادی شدہ ہے وہ بندہ. اس نے اس بچی کو جیسے بھی اس نے اپنے جال میں پھنسایا اس کو لے گیا. اچھا، اس میں ذرا غور طلب بات یہ ہے کہ وہ بچی کو جب پولیس کا پریشر پڑا تو وہ اس کے بعد یا پھر وہ کورٹ میں گئے، لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے پیش کیا، اور پولیس نے لاہور ہائی کورٹ کے جج نے کہا ایس پی سٹی کو وہاں کے یا پھر جو بھی تھا کوئی، کہ بچی کو فوری پیش کیا. نیکسٹ ڈے بچی پیش کی گئی، 13 ایئرز اولڈ بچی کو. انہوں نے اونچی ہیل پہنائی ہوئی تھی، بڑا میک اپ کیا ہوا تھا، اور کوئی ہاتھ میں پرس اس طرح کا، اس کو مطلب ایسے کہ بڑی ایج ہے. تو وہ آئی اور اس بچی نے آ کے کہا کہ جی میری 19 ایئرز عمر ہے اور مجھے میرے والدین جو ہے وہ جو بھی ایسا جو ہے نا انہوں نے دیا، اور کورٹ نے اس کو بچی کو جانے دیا. یہ 2000 کیس میں بھی ایسا یہ اب اس میں ایک اور طلب بات یہ ہے کہ 2008 میں اس کے والدین کی شادی ہو رہی ہے. تو مجھے یہ بتائیں وہ کورٹ نے یہ دیکھنا ضروری نہیں ہے نکاح نامہ؟ یہ اچھا چلو کورٹ کو چلے ٹھیک ہے، یہ وکلا یا پھر کوئی بھی یہ قانونی پیچیدگیوں میں کورٹ کو انہوں نے ڈاکومنٹ دکھائے، کورٹ نے ڈاکومنٹ دیکھے، تو اس کے بعد کوئی ہماری پولیس کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ایک بندہ چیخ رہا ہے، رو رہا ہے کہ میری بچی ہے، اس کی ماں چیخ رہی ہے، رو رہی ہے کہ میری بچی ہے، وہ کہہ رہے 19 سال کی ہے، اس کی شادی کو 16 ایئرز ہوئے ہیں. اگر ہم آج کی ڈیٹ میں دیکھیں اس وقت بیٹھے ہوئے تو 3 سال اوپر، تو یہ کوئی قانون نہیں ہے. نہیں، تو اگر ایسا قانون نہیں ہے تو آپ کو کیوں خیال آیا کہ 2 سال پرانی جو ہے وہ لے کے، یہ تو بھی ریسنٹ کا واقعہ ہے، اس کے اوپر ہم ابھی پروو کریں گے، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ نہیں بھی پہنچا. دیکھیں ایسے انسیڈنٹس ہم اکثر دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ سٹوریز جو ایون میڈیا میں سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں یا ہمارے اپنے سروس کیریئر میں ہمارے سامنے آتی ہے. اس میں ہم نے کئی جگہوں پہ ایسا دیکھا ہے کہ بچیاں جو ہے وہ اغوا ہونے کے بعد مس یوز ہوتی ہیں. ہم نے یہاں پہ لاہور کے اندر 3 بچیاں بلوچستان سے برآمد کی تھیں اسی طرح کی. تو اسی طرح اور بھی یعنی کہ پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا کہ بچیاں الٹیمیٹلی کہاں پہ دے آر اینڈنگ اپ سم ویئر ایٹ اے ڈیزاسٹر. تو وہ یہ ساری چیزیں ہمیں ڈیورنگ دا کورس آف انویسٹیگیشن ساری کلیئر ہوتی ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں ٹیک ایوری تھنگ ود اے پنچ آف سالٹ. جب بھی آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے تو اس کو ضرور ویریفائی کریں اور اس کو ضرور دیکھیں کہ جی یہ اس میں کوئی کنٹینٹ ہے، ویریفائبل چیز ہے، یا اس کو پروو ضرور کریں. تو میرے ذہن میں یہی تھا. پھر اپنی ٹیم کو میں نے ٹاسک کیا اور اس ٹیم نے اس پہ بڑی محنت سے کام کیا. نہیں مطلب میں صرف جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ نے بات کی، بڑی اچھی بات کی، ایک پولیس آفیسر کر رہا ہے، جبکہ ابھی موجودہ حالات اور یہ دیکھیں ہم اس پہ ڈسکس نہیں کرتے، لیکن پولیس کا کردار ہمارے سامنے ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو جس کے ساتھ زیادتی وہ کہتا نہیں یار شکر کر لو جانا نہیں تھانے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح. تو آپ کے پاس انفارمیشن آئی، میرا کوشچن پھر وہیں پر ہے، آپ کے پاس انفارمیشن آئی، کس ذرائع سے آپ کے پاس انفارمیشن آئی؟ تو آپ نے کیا سوچا اس کے اوپر کہ ہمارے پاس ایک انانیمس لیٹر بیسیکلی آتا ہے. انانیمس لیٹر ہے وہ آپ دیکھیں وہ آپ کے نام آتا ہے؟ وہ میرے نام پہ آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس انانیمس لیٹر میں یہ انفارمیشن کنٹین ہو رہی ہے کہ جی یہ بچی جو ہے وہ اسی بچی کا بارے میں تو ڈیٹیل زیادہ تھی، لیکن اور بھی انہوں نے کہا کہ اسی طرح کی بچیاں جو ہیں وہ مس یوز ہو رہی ہیں آفٹر میرج، اور وہ شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ مس یوز ہوتی ہے. تو اس شادی کو ہم کیا شادی کہیں گے یا کوئی جعلی شادی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ ٹوٹلی ایک فراڈ تھا، ٹوٹلی ایک فساد ہے، اس میں کوئی فاؤنڈیشن نہیں تھی. کوئی آلدو نکاح ضرور انہوں نے کیا، آلدو 164 کی بیان کورٹ میں ضرور کیا، لیکن پہلے دن کے بعد اپنے ہسبینڈ کو وہ بچی نہیں ملی
جس سے وہ ہسبینڈ تو پھر وہ ایک ٹرانسپورٹر ہی تھا, کیریئر تھا, وہ جو اس نے بچی کو ورگلایا, اس کا کام میرا خیال یہی تھا کہ بچیوں کو دیکھنا, اور ایسی بچیوں کو اسپیشلی دیکھنا. میرے پاس ایک دو کیس اور بھی ہیں کہ دیکھنا جس کے فیملی ممبر ویک ہیں, غریب ہیں, جس کا کوئی بھائی نہیں ہے, اگر والد ہے تو وہ ایجڈ ہے یا پھر وہ بیمار ہے. تو ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا, ایسی ینگ لڑکیوں کو ٹارگٹ کرنا, اور کر کے اس کو پھر وہاں تک اس بروتھل ہاؤس یا جو بھی کعبہ خانہ جو بھی ہے وہاں تک اس کو پہنچا دینا. تو جب آپ کے پاس انفارمیشن آئی, لیٹر آیا, تو آپ نے, ایسے تو بڑے لیٹر آتے ہیں, تو اس لیٹر میں آپ نے کیا ایسی چیز فیل کی؟ دیکھیں اس میں ایک بڑی ایک ہیومن اپیل تھی, ایک انسان کے مسنگ ہونے یا مس یوز ہونے کی اپیل ہے. تو جو اس طرح کی اپیل ہے, اور اس میں پھر آپ کے پاس بیک گراؤنڈ انفارمیشن اور سٹوریز ہو, اتنے سال کا کیریئر ہو, اور اس میں آپ نے ایسی چیزیں پہلے بھی دیکھی ہوں, تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یار اس کو ضرور پروب ہونا چاہیے. تو یہ ایک پیورلی سمپیتھیٹک پوائنٹ آف ویو سے اس کو سوچا تھا, اور اس پہ الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی. بلکہ اس کو ایک اللہ نے وسیلہ بنایا کہ اور بھی بچیاں اس طرح کی جو ہیں وہ ہم نے برآمد کی. اچھا, اور کتنی لڑکیاں آپ نے برآمد کی؟ ہم نے ٹوٹل 4 بچیوں کو برآمد کیا تھا. یہ ایکچولی ان کا جو طریقہ واردات تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ یہ سوشل میڈیا پہ ٹریپ کرتے تھے, اور ٹریپ کر کے ایک بچی کو پھنسانے کے بعد سوشل میڈیا میں کون سا میڈیم؟ واٹس ایپ, ٹویٹر, فیس بک اور انسٹا اور اس طرح کی وہ یوز کرتے تھے. فیس بک موسٹ آف دا ٹائم. اور بچی جو ہے وہ ٹریپ کرنے کے بعد جب وہ اس کا وہ لو افیئر شروع ہو جاتا تھا, پھر اس کے بعد پھر بچی جو ہے وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے. بھاگنے کے بعد اپنی مرضی سے رضامندی سے شادی بچی کو وہ ٹین ایجر بچی ہے, اس سے اس کی اچھی باتیں یا جو بھی کر کے اس کو ورگلا کے اس کو یہاں تک اس کو مجبور کر دینا یا اس کو راضی کر لینا. ٹینڈر ایج ہوتی ہے نا آپ کی, بڑی ٹینڈر ایج ہے. اس ایج میں, ٹین ایج میں, آپ نارملی یو آر انفلوئنس بائی یور ایموشنز مور دین یور اویئرنیس, اور باقی جو چیزیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے انٹیلیجنس کو اتنا یوٹیلائز نہیں کرتے, ایموشنز کو یوز کرتے ہیں. تو وہ بچیاں بھی اسی طرح ایموشنلی ڈریون ہوتی ہیں, اس فریم آف مائنڈ میں جو سوچ رہی ہوتی ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے لیے یہ سب سے بہترین چیز ہے جو نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک بیسیکلی ایک ہنی ٹریپ کہہ لیں یا اس کو ایک ٹریپ کہہ لیں. تو وہ اس طرح سے اس کو بچیوں کو ٹریپ کرتے تھے. آپ کے پاس انفارمیشن آئی تو پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے اپنی ٹیم جو تھی, جو بیسٹ پاسبل تھی اس میں, اور جن کا بیک گراؤنڈ انفارمیشن, بیک گراؤنڈ ایکسپیرینس تھا ایسے کیسز کا, ہمارا ایک یونٹ بنا ہوا ہے کڈنیپنگ فار رینسم کا, اینٹی کڈنیپنگ فار رینسم کا, اور اس کو پھر ہم نے یوٹیلائز کیا. بڑا کمپیٹنٹ ہمارے ایک ڈی ایس پی ہیں جو توقیر, اس کو اور اس کی ٹیم کو لگایا, اور اس نے پھر انشاءاللہ بڑا زبردست رزلٹس دیے. اس میں پوری ایک ہم نے ایک چین کو بریک کیا جو اس طرح کی چین تھی. اچھا, انہوں نے وہ کیسے بریک کیا؟ کچھ آپ کو بتایا ہوگا. اب ذرا ہم یہ اس لیے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل سکے کہ یہ جو ایسے کیسز ہوتے ہیں اس میں پولیس کوئی کام بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی. یہ ہمارا بڑی انویسٹیگیٹو لیڈ میں نے آپ کو دکھا دی, ایک انفارمیشن بیس تھی, اور اس کے بعد پھر ہم نے اس بچی کا جو اس وقت فون چل رہا تھا یا فیس بک چل رہا تھا, اس کو ہم نے ٹریک کرنا شروع کیا کہ وہ فون آپ کو کہاں سے ملا. اس کا جو فون نمبر تھا, اس کے جو ایف آئی آر تھی اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہ فون میری بچی یوز کر رہی تھی جب یہ کڈنیپ ہوئی ہے. تو اس کا فون کا ہم نے آئی می ٹریک کیا, اور اس کے بعد پھر اس فون پہ جو آئی ڈیز پہ فیس بک آئی ڈیز بنی ہوئی تھی ان کو نکالا. پھر فیس بک پہ ہم نے دیکھا کہ کس بچے کے ساتھ وہ جو ہے وہ اس طرح سے ٹریپ ہوئی اور وہ گئی. وہ ہم نے ٹریپ کرنے والا جو کلپریٹ تھا اس کو ٹریس کرنا شروع کیا. تو اس دوران میں ہمیں پتہ چلا کہ ایک جو ایکچوئل نمبر تھا اس لڑکے کا جس نے اس لڑکی کو ٹریپ کیا تھا, وہ ایک ممتاز نام کی عورت یوز کر رہی تھی. اس کو ہم نے سرویلنس شروع کر دی اس کی کہ وہ کہاں کون ہے, کیا کرتی ہے. وہ ایک گھر تھا لاہور میں, وہاں پہ ہم نے اس کی سرویلنس کی, سیکرٹ سرویلنس. اس میں ہمیں سسپیشیس موومنٹ نظر آئیں کہ مطلب وہ کچھ کرتی نہیں تھی لیکن اس کا لائف سٹائل بہت بہتر تھا, اور وہ
گھر میں جو محلے میں کوئی رپیوٹ کوئی اتنی اس نمبر کی لوکیشن آئی یا اس نمبر کا آپ کے پاس؟ اس نمبر کی جو آئی یعنی فون جو یوز ہو رہا تھا IMEI جو تھی اس کے اگینسٹ سم کے اگینسٹ وہ ہم نے ٹریک کی. وہ ٹریک کرنے کے بعد جو وہ فون یوزر تھا ایکچولی اس کو ہم نے ٹریک کیا تو وہ ممتاز نام کی خاتون جس نے اس سم کو ہاں جو ایک دفعہ اس سم میں آلدو وہ اس فون کو ٹریک اچھا کر اب یہ وہ نمبر تھا جس نمبر سے لڑکی کو کال جاتی تھی؟ لڑکی کو کال جاتی تھی جی ایگزیکٹلی. اس کے بعد پھر ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ اس کی سرویلنس کے بعد اس خاتون کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ فون ایک امپورٹنٹ لیڈ تھی, ایک ایویڈنس تھا ہمارے لیے کہ یہ یوز کرتی رہی ہے. تو یہ تو ایکچولی اس لڑکے کا تھا جو اس کو ٹریپ کر رہا تھا, تو یہ اس خاتون کے پاس فون کیسے پہنچا. اس کے بعد پھر ہم نے اس کو خاتون کو گرفتار جب کیا ممتاز بی بی کو, تو اس کی انویسٹیگیشن کے دوران میں ہم نے اس بچی کا پوچھا جو گجرانوالہ سے غائب ہوئی تھی اور وہ کہاں پہ ہے. اس نے کہا کہ جی یہ پہلے تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا, پھر اس نے کہا کہ جی یہ بچی جو ہے وہ نکاح کر لیا تھا, یہ اس کا نکاح نامہ تھا اور کس کے ساتھ نکاح ہوا تھا مجھے نہیں پتا, تو یہ تمہارے ساتھ کیا تعلق تھا اس بی بی کا. اچھا سر یہ کہا کہ لڑکی یہ ہے, یہ تھی, یہ نکاح نامہ ہے, اور یہ نہیں بتا رہی کہ وہ کس کے ساتھ ہوا تھا. وہ لڑکا میرے پاس ایک دفعہ ملا تھا اور مجھے اس کا پتہ نہیں تھا, اور وہ میرے پاس چھوڑ گیا تھا پھر لے گیا تھا. مطلب سٹوری ایسی تھی جو قابل قبول نہیں تھی. نہیں بالکل. تو وہ پھر ہم نے تو اس بچی کو تلاش کرنا تھا کہ بچی کہاں پہ ہے. اس کو پھر لڑکے کو انفارمیشن لیتے رہے, پھر اس لڑکے کے پیچھے بھی ہم نے ریڈ کیے کہ اس کو گرفتار کیا جائے, اس کا پتہ چلے. تو اس کے بعد پھر ہم نے اس بی بی کی جب انویسٹیگیشن کی اور مزید تفصیلات معلوم کی, تو اس بی بی نے کہا کہ جی وہ بچی جو ہے وہ پروبیبلی فیصل آباد رہ رہی ہے اپنے خاوند کے ساتھ. تو مجھے اس کی انفارمیشن نہیں ہے مزید کہ کہاں پہ. فیصل آباد کی سے ایک لائن دے دی. ہاں ایک لائن دے دی کہ جی فیصل آباد میں رہ رہی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کر رہی ہے. ہم نے وہ پھر جو نکاح نامہ تھا اس سے پھر دیکھا کہ نکاح پڑھایا کس نے تھا. اچھا وہ نکاح خاں جو تھا عامر اس کا نام تھا وقاری کا, جس نے نکاح پڑھایا تھا نکاح خاں تھا. کس مسجد کا تھا؟ وہ شیخو پورہ کا رہائشی تھا. شیخو پورہ. ہاں اس کو پھر ہم نے گرفتار کیا. ٹھیک. کہ یہ بتائیں کہ یہ بچی کے نکاح پڑھایا تھا آپ نے, انڈر ایج بچی تھی, اس کا آپ نے نکاح کس طرح سے پڑھایا, کہاں رجسٹر کیا, کہاں 164 کی بیان ہوا تھا, اور یہ بچی کہاں پہ ہے, اس کا خاوند کہاں پہ ہے, آپ نے کیا یہ بچی نکاح پڑھاتے وقت دیکھی تھی. وہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ کئی اس جو نکاح خواہ ہیں اس نے 110 نکاح اس طرح کے پڑھائے ہوئے تھے, اور کئی ایسے نکاح تھے جس میں وہ بچہ اور بچی کو اس نے دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہ بچی کون سی ہے جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے. وہ کاغذ بنا کے دے دیتا تھا, وہ کاغذ پہ سائن کر دیتا تھا. اور ایک سیٹ آف وٹنسز یوز ہو رہے ہیں, یعنی دو وہی جو گواہ ہے نا بار بار ہر نکاح میں وہی. اور وہ آپ نے اس سے کتنے نکاح؟ 110 نکاح ہو گئے. اچھا وہ پھر ہم نے دیکھے کہ وہ سارے نکاح ان کو بھی ہم نے پروب کرنا شروع کیا. تو اس عامر کو جب ہم نے جو انویسٹیگیٹ کیا تو اس نے ریویل کیا کہ یہ فلاں جو ممتاز بی بی ہے, اور وہ ایک اور وکیل کا نام لیا کہ وہ سارے مل کے میرے پاس آتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں. اچھا. تو ایک اور ہمیں ایویڈنس مل گیا اس کے خلاف, ممتاز بی بی کے خلاف. تو اس کو پھر ہم نے پھر کنفرنٹ کیا, آمنے سامنے ان کے کراس ایگزامن کیا, دونوں ملزم کا اور اس کا نکاح خواہ کا اور اس ملزمہ کا. تو اس میں پھر یہ بریک ہوئے کہ یہ بچی جو ہے یہ فیصل آباد میں ہے, اور ہم آپ کو اس کا ایڈریس بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ہماری جان چھوڑیں, ہم بچی آپ کو برآمد, اور آپ نے پھر ان کو ٹریپ کیا. ہم آپ کو بچی برآمد کرا دیتے. برآمد آپ نے ان کو ٹریپ کیا کہ ہاں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, ہمیں آپ بچی برآمد. ہم نے کہا کہ جی ہم ٹھیک ہے, ہمیں صرف وہ بچی چاہیے, باقی وہ آپ کی وہ ہم آپ کو ریلیف دے دیں. یہ ایک قسم کا ہمارا ٹریپ تھا. پھر اس کے بعد پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ فیصل آباد میں ہم لے کے گئے, اور وہاں پہ ہم نے گھر پہ ریڈ کیا. ریڈ میں پھر 4 بچیاں برآمد ہوئی انکلوڈنگ دس گرل, اسی گھر کے اندر سے. اور یہ ایک بروتھل ہاؤس تھا, پروسٹیٹیوشن ڈین تھا, جس میں بچیوں کو ٹین ایج بچیاں تھیں, چھوٹی بچیاں تھیں, وہ انہوں نے رکھی ہوئی تھیں اور ان کو اس مقصد کے لیے مکروہ دھندے میں یوز کر رہے تھے. اور پھر ہم نے اس کے پروب کیے اکاؤنٹس, ممتاز بی بی کے اکاؤنٹس میں دیکھا تو ہر ہفتے اس کے اکاؤنٹ میں
کبھی 50,000 اور کبھی 70,000 اور اس طرح سے اس کے اکاؤنٹ میں ممتاز بی بی نے کتنی لڑکیاں ادھر سپلائی کی ہوئی تھیں؟ وہ 4 ابھی تسلیم کرتی تھی، لیکن ہماری انفارمیشن تھی کہ یہ 6 سے زیادہ ہیں. بہرحال 4 بچیوں کو تو ہم نے وہاں سے خود برآمد کیا، اور ان بچیوں کی سٹوریز بھی سملر سٹوریز تھیں. سب کے ساتھ ایسے ہی انہوں نے وہ نکاح ہوئے اور اس کے بعد پھر گھر سے بے دخل ہو گئی. گھر والوں کو جب پتہ چلا کہ جی یہ اپنی مرضی سے انہوں نے شادی کر لی ہے اور نکاح کر لیا ہے، میجسٹریٹ کے پاس بھی بیان ہو گیا، اب ہمارے پاس کچھ رہا نہیں، تو انہوں نے بھی لا تعلقی کا اظہار کر لیا اپنی بچی کے ساتھ. جب وہ سارا لا تعلق ہو گئے تو اس کے بعد پھر وہ تو اس میں زیادہ تر یہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ بچی کو ورگلایا، اس کو لے کر گئے، اس کا نکاح کیا، والدین پیچھے گئے، اور وہ اس کے بعد میں ایک بیان آ گیا، کورٹ میں آ گیا، اور اس میں متعلقہ تفتیشی اکثر لڑکی کو پیش کرتا ہے. تو اس میں تو پولیس شامل ہے. دیکھیں اس میں ان کیسز میں کسی میں بھی آنیسٹلی ہمیں کوئی ایسی لیڈ نہیں ملی جس میں پولیس شامل. کیا آپ نے اس کو پروب نہیں کیا؟ اس کو مکمل پروب کیا، اس کو بالکل روتھلیسلی ہم نے پروب کیا کہ پولیس کی مرضی. یہ کیسے اتنی اچھی پولیس کیسے ہو گئی کہ نا ایک اغوا کا پرچہ ہو رہا ہے، مائنر بچی ہے، اس کو وہ پولیس لے کے جائے اور جا کے بیان دلائے. اس کے بعد اس کے جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے پہلے کوشچن کیا ہم نے سٹارٹنگ میں کہ 2 سال بعد جو ایک خارج ہو چکی درخواست پہ آپ نے کام کیا، تو اس وقت اس پہ کام نہیں کیا، کسی نے اس کے ٹیلی فون نمبر پہ کام نہیں کیا. اس پہ ڈیٹیل میں ضرور جانا چاہیے تھا، لیکن جب وہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں جب یہ بیان وغیرہ سارے ہوتے ہیں، میں نے جیسے بتایا کہ انیشیلی جو اس بچی کے ساتھ ہوتا تھا نا وہ اچھا سلوک ہوتا تھا، اس لیے وہ بچی بڑی خوش ہوتی تھی کہ میری شادی اچھی جگہ پہ ہو گئی ہے اور میرا ہسبینڈ بھی اچھا ہے اور یہ جہاں پہ رکھے گا وہ بھی اچھا ہے، بیان دینے تک، اور وہ بیان دینے کورٹ میں پیش کرنے تک اس کی ایک روزی ٹریٹمنٹ ہوتی تھی کہ یہ بڑی اس کو ٹھیک رکھنا ہے اور یہ وہ. اور کورٹ کی حدود، کورٹ کا جب میٹر سیٹل ہو جاتا تھا، نکاح وغیرہ ہو جاتا تھا، ساری چیزیں اس کے بعد پھر اس کا جو ٹرانسپورٹ کر دیتے تھے اس کو یہ فیصل آباد میں، اور پھر وہاں پہ جا کے یہ پروسٹیٹیوشن ڈین میں مس یوز ہوتا. ممتاز بی بی کے سفارشی آئے؟ میرے پہ کوئی سفارش کا وہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ تو ہمیں معلوم ہے. آپ یہ ویسے میں جاننا چاہتا ہوں کہ سفارش کس لیول پہ آئی؟ کیونکہ ہے وہ ظاہر ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا حصہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا مرضی گنونا کام کر لیں، کرائم کر لیں، ہمیں سفارش سے جان چھوٹ جائے گی. ایسی بات ہر دفعہ نہیں. کوئی اچھے لوگ سفارش میں تھے جن کو ہم بڑی باعزت؟ نہیں، میں نے بتایا نا کہ مجھے کال کی نہیں کیا کسی نے، لیکن نیچے لیول پہ آپ کا عملہ بتاتا تو ہوگا سر اس کی سفارش فلانا بندہ کر رہا ہے، یہ فلانا. بس چھوڑیں اس سفارش کو، جو بھی آئی ہے بہرحال سفارش ضرور آئی وائٹ کلر سفارش آئی. ہاں جی ایگزیکٹلی. اچھا، جو فیصل آباد میں تھا وہ کون چلا رہا تھا وہاں پہ؟ ایک جو لڑکا تھا وہ سندھ کا رہائشی تھا، اور وہاں پہ رینٹ پہ گھر لیا ہوا تھا اس نے. اور وہ پھر جب گھر کوئی اچھی سوسائٹی میں تھا یا کوئی اچھی سوسائٹی تھی؟ اچھا، لیوش سا گھر تھا یا نارمل؟ نہیں، وہاں 1 کنال کا گھر تھا اور اچھا گھر تھا. گاڑیاں اس وقت نہیں تھی، وہ خالی کر چکے ہوئے تھے، گاڑیاں نکال چکے ہوئے تھے. ایک گاڑی ہم نے پکڑی تھی بعد میں، ریکور بعد میں کی تھی. اچھا، تو اب یہ ملزمان اندر ہیں یا بیل پہ باہر؟ ملزمان جیل میں. ملزمان سارے جیل میں. آپ نے پورا انصاف کیا ان کے ساتھ؟ پراپر ان کا اچھا پروسیکیوشن کے لیے، ارینجمنٹ ان کورٹ کے لیے اچھا کیس بنا کے ہم نے چلان کیا ہے، تو ملزمان ابھی جیل میں. اب وہ جو بچیاں تھیں باقی، ان کی سٹوری کہاں تک پہنچی؟ آپ نے ان کو ان کے گھروں تک پہنچایا؟ ہم نے ان کے والدین سے رابطے کیے. جیسے میں نے بتایا کہ والدین یوں سمجھ کے بیٹھے تھے جیسے ہماری بچی جو ہے وہ ہمارے لیے ختم ہو گئی ہے اور اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے، خود ہمارے خلاف بیان دے کے آ گئی ہے کورٹ میں، تو لہٰذا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم نے جب ان کو سٹوریز بتائیں کہ جی آپ کی بچی کے ساتھ 2 سال سے آپ نے اس کو پوچھا نہیں ہے، تو آپ کی بچی کے ساتھ کیا ہوتا رہا، آ کے سنیں. تو وہ پھر اس کے بعد پھر ان کے لیے بھی ایک شوق تھا، ان کے لیے سرپرائز تھا. اور الحمدللہ بس ان کو بچیاں ان کی واپس دی گئیں، اور بچیوں کو بھی ہم نے ریہیبلیٹیٹ کیا، ان کو سائیکولوجیکل بھی ایک ہم نے سیشنز کرائے تاکہ وہ اس ٹراما سے اور اس چیز سے باہر نکلیں. تو بچیوں کو 3 دن آپ نے دارالمان میں رکھا؟ جی، دارالمان میں پہلے جمع کرایا، پھر اس کے پیرنٹس ان کے لے گئے. اچھا، اس میں میرا ایک کوسچن ہے. آپ نے جیسے پروب کیا تو کوئی جیسے آپ نے اغوا کا اور یہ ایک سیل بنایا ہوا ہے، تو جو اس طرح کے یہ کیسز تو بہت زیادہ ہیں. اس میں جتنے بھی بروتھل ہاؤسز چل رہے ہیں اس میں 80% اسی طرح کی لڑکیاں اغوا کی ہوئی لڑکیاں ہیں.
ٹھیک ہے. اور جو میری اپنی انفارمیشن کے مطابق میں نے بڑی دیر کرائم رپورٹنگ کی ہے کہ وہ اغوا ہوتی ہیں تو یہی والی بات والدین سمجھتے ہیں فرار ہو گئے، اور اس میں ان کو منانے میں ان لوکل پولیس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. سوری میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں، وہ ان کو باقاعدہ کہتے ہیں، کوئی ماڑا آدمی اسے کہتے رہتی بھاج گئی ہو نہیں. اچھا، اب بھاگنے میں اور ورگلانے میں ایک بڑا فرق ہے. ایک آپ کسی کو بھی کسی چیز کے لیے راضی کریں اور اس کو تیار کریں، اس کی ایج بھی نہ ہو. ہمارے یہاں پہ کوئی آپ ایسا کچھ کریں گے، کچھ ایسے کوئی پرپوزل دے رہے ہیں کہ یہ جو ٹین ایجر بچیوں کے 12 سال کی بچی 13 سال کی بچی جا کے کورٹ میں کہہ دیتی جی میں بالغ ہوں، تو جیسا مان لیں گے؟ اس میں ایک بڑا 2000 کیس میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا تھا اوسیفیکیشن ٹیسٹ کا، وہ میرا خیال میں ضرور ہونا چاہیے ہر کیس میں. اور پتہ چلے وہ ہم نے کئی کیسز میں اس کے بعد بھی کرایا، جس میں بون کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، ریسٹ بون کا، اور اس کے بعد پھر ڈٹرمن ہو جاتی ہے ایج ٹو دا ایرر آف اباؤٹ 6 months، اس سے اوپر نہیں. اس کے لیے دیکھیں چھوٹی سی بات میں یہ کرتا ہوں. ایک گھر سے ایک شریف فیملی کی لڑکی کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے ورگلا لی، اس نے ٹین ایجر تھی بچی، اس میں اس کے چکر میں آ گئی، اس کی بات میں آ گئی، وہ اغوا کر کے لے گیا. والدین پیچھے گئے، ڈھونڈا انہوں نے، متعلقہ پولیس میں درخواست دی اور پریشر ڈالا. وہ پھر پریشر ڈالا، پولیس نے جواب نہیں دیا. وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے، ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ نے جج نے صاحب نے کہا کہ اس کو برآمد کرو. وہ ایک باقاعدہ ایس پی صاحب جا کے برآمد کرتے ہیں اور جا کے وہ پیش کرتے ہیں اس بچی کو. بچی کو 13 سال کی بچی کو کلر اونچی ہل کی جوتی پہنی ہوئی، کلر کپڑے پہنائے ہوئے ہیں، لپسٹک لگائی ہوئی ہے، اس کا مسکارا لگایا ہوا، اس کا میک اپ ایسا بڑا کیا ہوا ہے، اور میک اپ کر کے اس کو بچور لک بنا کے وہ جاتی ہے. اور بچی، اور جب بچی کے کوئی والدین پاس کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بچی کے والدین اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ایس پی صاحب کو گھور دیتے ہیں، یا پھر پولیس گھور دیتے ہیں کورٹ ہے گا. تو پھر اس طرح کی چیزیں جو ہوں، اس کی کوئی آپ نے جیسے بھی کہا آپ نے لوگوں کا یہ سائڈ اوے کرنے، تو یہ واقعہ ہوتا ہے جج کے ساتھ پیش ہے، جج بیان لے سنتا ہے اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لڑکی اپنے خامد کے ساتھ چلی جائے، ہنسی خوشی زندگی کرنے. تو ہمارے یہاں پہ کس معاشرے کو بگڑتے ہوئے بگاڑ کو روکا جا سکتا ہے، جیسے آپ نے سوچا، تو اس کے اوپر کچھ ہونا چاہیے، ورنہ یہ تو ہمارا معاشرہ بگڑ جائے گا. اس میں ڈفرینٹ ٹیئرس پہ رسپانسبلٹی آتی ہے. جیسے کورٹ میں جج صاحب نے اسیس کرنا ہوتا ہے آؤٹ آف دا ڈسکریشن آف دا جج کہ یہ سین ہے، بالغ ہے، اور اس کی ایج اتنی ہے کہ یہ وہ شادی کر سکتی ہے. اس کے بعد پھر پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے اور ہمارے آئی او کی رسپانسبلٹی انویسٹیگیشن کی ہے کہ اس کا نادرا کا سرٹیفکیٹ، اس کا نکاح اور ایج ڈٹرمنیشن کر کے کیس فائل میں. یہ تو بالکل بڑی پیاری بات آپ نے کی، لیکن کورٹ میں پیش کیا، کورٹ نے دیکھا، بات سنی، کورٹ نے کہا اپنے فادر کے ساتھ جاؤ، لڑکی نے کہا جی مجھے جانے دی. تو اس کے بعد ذمہ داری نہیں ہے کہ پولیس اس کو دیکھے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. اور ہر کیس فائل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. اگر ایسا نہ ہوا، گھر سے اغوا ہوئی لڑکیوں کو، ورگلا کے لائی گئی لڑکیوں کو کورٹ میں پیش کیا جاتا رہا، کورٹ کو غلط بیانی سے کام کر کے، کورٹ کو گمراہ کر کے، یا کورٹ کے سامنے اصل شاہد نہ رکھ کر، پوشیدہ رکھ کے کورٹ سے یہ آرڈر ملتے رہے، اور بچیاں اپنے شوہروں کے ساتھ سو کارڈ جعلی شوہر کے ساتھ جاتی رہیں. اور یہ معاملہ نہیں رکے گا. اس کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک تجویز بنائیں اور اس کے بارے میں سوچیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس میں جو لا ہے نا وہ تو بالکل کلیئر ہے. اس میں تو انہوں نے ایج آف کنسینٹ کو ڈٹرمن کر دیا، جیسے میں نے پہلے سر. لیکن لا کا امپلیمنٹیشن تو ہونی چاہیے، اس کی امپلیمنٹیشن دونوں سائڈس پہ ہے. آپ کا جو سرکاری وکیل ہوتا ہے وہ اس کا کام ہے، کورٹ نے بھی ڈٹرمن کرنا ہے اور پولیس نے بھی ڈٹرمن کرنا ہے. اور یہ پروسیکیوشن جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے پروو کرنا ہے کورٹ کے اندر کہ یہ ایج آف کنسینٹ پہ ہے بچی اور یا نہیں ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کی جو یہ خاص طور پہ جو اینگل ہے سوشل میڈیا کا، اس میں جو بچے سوشل میڈیا سے ٹریپ ہو رہے ہیں ان کو جو مانیٹر کرنا ہے وہ پرائم رسپانسبلٹی پیرنٹس کی ہے، اور ہمارے اس وقت یہ جو نئی جنریشن ہے اس کی خود کی بھی ہے. آپ نے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا نام لیا، میرا یہ خیال ہے ناقص تھوڑی سی عقل ہے. یہ بہت سے کنٹریز میں، ٹرکی میں، ادھر ادھر پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے ایسے کیسز میں. ہمارے یہاں پہ کیوں نہیں ہے کہ پروسیکیوشن یہ تمام چلان کو چیک کرے کہ چلان اس مطابق ہے. جج صاحب نے لڑکی کو بلایا گیا ہے، اور اگر وہ پیش ہوئے تو پروسیکیوشن کو وہاں پہ درمیان میں جج صاحب کو یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ مائی لارڈ اس میں رکیں،
اس میں لڑکی کا یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ پروسیکیوشن اپنی ذمہ داری کیوں نہیں کر رہی؟ چلا ایک تو بلک کیسز چونکہ زیادہ ہوتے ہیں جب یہ اسکروٹنائز سوری، کرتے ہیں. یہ بات ناظرین کے بلک پریشر، ہم پر پریشر ہے، بہت زیادہ کیسز ہیں اور اتنے کیسز ہیں، عدالتوں میں اتنے کیسز ہیں، اور جج صاحبان بھی معذرت کے ساتھ جج صاحبان بھی کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اس میں چیزیں پوری ہو رہی ہیں، اس کو پورا کر دیں. یہ ہماری یہ بہت بہت بڑی خرابی ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے ساتھ جو آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اسی رش میں اسی بلک میں ایک ایسی جو لیٹر تھا جس پہ کسی کا نام نہیں تھا، کسی کا نہیں، ایک انفارمیشن تھی جس کے اوپر انہوں نے کام کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ میرا کیا، یہ ہمارے معاشرے کی ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کے پاس یہ اتنا اختیار ہے کہ وہ ان ایسی چیزوں کو، اسپیشلی یہ معاشرتی بگاڑ، یہ سوشل میڈیا کا استعمال ہم نہیں روک سکتے، اب نہیں آپ روک سکتے، یہ اس کا پازیٹیو استعمال بھی ہے. دیکھیں بہت سارے ہم نے ایسے بچوں کو دیکھا ہے، اس میں بہت ساری خامیاں، غربت تھی، خرابی تھی، بروکن فیملی تھی، ماں باپ لڑتے رہتے تھے، غریب تھے. لیکن میں نے ان بچوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے اپنا ٹاسک بنایا، انہوں نے اوپر چلے گئے. بچوں کا بھی کام اس طرف سوچنا، لیکن اس سے پہلے ہمارے لا انفورسمنٹ ادارے ہیں وہ اس کی طرف توجہ کریں. جیسے کہ ابھی ڈی آئی جی صاحب نے بتایا، جیسے اس وقت معاشرے میں بہت ساری برائیاں، جو ایسی برائیاں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم بڑا اس کے اوپر شور ڈالتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ایسے کیوں ہو رہا ہے. اور کچھ ایسی برائیاں ہیں جو معاشرے میں موجود ہیں، ہمارے دائیں بائیں موجود ہیں، جس کو ہمارے لیے توجہ طلب ہیں، ہمیں اس کو توجہ دینی چاہیے. ہمارے جو ادارے ہیں، لا انفورسمنٹ ادارے ہیں، ان کو توجہ دینی چاہیے، اور ایک بینگ شہری ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے اس کے اوپر توجہ دیں. ایک ایسے گھنونے، ابھی ہماری بات جب چل رہی تھی ڈی آئی جی عمران کشور صاحب سے، تو باتوں میں کیس کا جب انہوں نے ذکر کیا تو میں حیران رہ گیا اس کے اوپر کہ یہ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ پیڈ بچوں کے ساتھ، بچوں کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے بچوں کے ساتھ بدفعلیاں کی جا رہی ہیں. اور ہمارے اس شہر لاہور کے اندر، اس کے اندر داتا دربار کے ایریا میں، اور کیا کہتے ہیں لاری اڈا کے ایریا میں، سرائے چھوٹی سرائے جو ایک 4 پہ جس کو منجی ہوٹل کہہ دیتے ہیں یا سرائے کہا جاتا ہے، ویسے ہمارے یہاں پہ عام طور پہ سرائے کہا جاتا ہے، اس کے اندر وہ یہ ایک مکروہ دھندا کا لفظ میں اس لیے کہ اس سے زیادہ میں الفاظ نہیں بات کر سکتا، وہ پھر وہ غیر مناسب ہوں گے. تو یہ چل رہا ہے، اور اس کو میں حیرت ہے مجھے اس بات کے اوپر. میں ذرا چاہوں گا کہ ڈی آئی جی آپریشن صاحب اور سی سی پی او صاحب بھی اس طرف توجہ کریں کہ جو ان کے ایس ایچ اوز ہیں متعلقہ جو ان تھانوں میں لگتے ہیں، ایسے تھانوں میں، تو ان کی مرضی کے بغیر یہ کام کیسے ہو سکتا ہے. میرے پاس ایک یہ سوال کا جواب پتہ نہیں ہمارے دوست عمران کشور صاحب دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، لیکن میرے پاس ہے جو میں اس کے اوپر آگے کام کروں گا. اس کے اوپر ہم اس کو یہاں پہ نہیں چھوڑیں گے، اس ایشو کو ہم اس پہ بات کریں گے. ابھی ہم بات کرتے ہیں یہ ایک ریکٹ جو پکڑا گیا ہے، یہ عمران کشور صاحب کی ٹیم نے پکڑا ہے، اور یہ کیسے پکڑا ہے اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں عمران صاحب سے. اچھا عمران صاحب، اب ہم یہ ایک بڑا اپنے خوفناک، مجھے تو اس کے سوچ کے سوچ، جس کے بھی بچے ہیں اس بندے کو جب یہ سوچے گا، دیکھیں وہ جو بچہ جو بھی ہے، جو بچہ مانگ رہا ہے، گمشدہ ہو گیا ہے، یہ لاری اڈوں پہ بچے آپ کو مل جاتے ہیں، اور یہ داتا دربار پہ ایسے بچے ملتے ہیں جو کسی وجہ گھر سے بھاگے بچے ہوتے ہیں نا، باپ نے ڈانٹا، ماں نے ڈانٹا، گھر سے بھاگے، اور یا پھر کسی نے ان کو اغوا کر لیا، یا پھر وہ اچانک بھٹک گئے، کہیں جا رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ، ماں 3-4 بچے ہیں تو ماں گاڑی سے اتر گئی، بچہ چھوٹا رہ گیا ہے. تو کسی کی آج کل ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی، ویسے کچھ کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ لوگ بچہ گمشدہ بچہ ہم نے پہنچا دیا. تو ایسے بچوں کے ساتھ یہ پیڈ بدفعلی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور میں حیران ہوں ایسے بچے کے معاشرے میں جب یہ بڑا ہوگا، اس کا مینٹل لیول یا اس کے اوپر کیا ٹراما اس کو یہ بیت رہا ہے. ابھی تو اس کو پتہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کو تھوڑے سے پیسے دے دیے جاتے ہیں، جیسے کہ ابھی بات چیت میں چل رہا تھا. تو یہ ایک ایسی میرا خیال ہے یہ یہاں پہ ختم نہیں ہے، یہ اور بھی جگہ دوسرے شہروں میں بھی ہے. تو یہ کیا واقعہ ہے، ذرا آپ ہمیں یہ بتائیں بھی، اور دوسرا یہ بھی کہ اس کے لیے آپ نے کیا آئندہ کے لیے کوئی پلان کیا ہے، یہ ہم آپ سے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں. بڑا ایک سیڈ اور شاکنگ قسم کا واقعہ ہے، جس میں بتاتے ہوئے ڈیٹیل بھی بندہ اس میں شرماتا ہے کہ اس طرح سے ہمارے فیوچر کے ساتھ ہوگا. اور یہ بچے جو ہیں، یہ جو گھروں سے نکل گئے ہیں،
یا مدرسے میں بچے کو داخل کیا وہاں سے بھاگ گیا، یا گھر میں کوئی ماں باپ آپس میں لڑتے تھے تو وہ اس کی وجہ سے بھاگ گیا، یا غربت کی وجہ سے گھر سے نکل گیا، یا ویسے ہی مس ہو گیا گھر سے، تو وہ آ کے ڈفرینٹ درباروں میں، لاری اڈوں میں اور اس جگہ سے وہاں پہ اپنے کھانے پینے کے لیے وہاں پہ رہائش گاہ اختیار کر لیتے ہیں، بچے وہاں پہ ہی سو جاتے ہیں، وہیں پہ وہ آلدو چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی اس پہ کام کر رہا ہے، لیکن بہت زیادہ تعداد ہے ابھی بھی ایسے لاوارث بچوں کی، تو جو ابینڈنڈ کڈ جن کو ہم کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر ایسا ہو تو ایک بڑا ہی سمجھتا ہوں دل خراش قسم کا واقعہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ہمیں ایک سیکرٹ سورس سے یہ ایک انفارمیشن ملی تھی، جس کے بعد ہم نے سٹنگ آپریشن کیا تھا جو سی آئی اے نے خود کیا، اور ہم نے کوئی بھی چیز بغیر ثبوت کے نہیں لینا چاہتے تھے۔ ہم ثبوت کے ساتھ ہر چیز، یہ صرف زبانی کہانی یا زبانی کوئی انفارمیشن پہ ہم بلیو نہیں کرتے، جب تک کوئی سالڈ انفارمیشن، سالڈ کلو ہمیں نہیں ملتا اس وقت تک ہم اس کیس کو نہیں کریں گے۔ ہم نے اس انفارمیشن جو ہمیں ملی سیکرٹ کہ سرائے ہیں یہاں پہ لاری اڈا میں، داتا دربار کے سراؤنڈنگس میں، اور وہ سرائے جن کو چارپائی سرائے کہتے ہیں، وہ چارپائیاں رات کے لیے مسافروں کو دی جاتی ہیں رینٹ پہ، اور اس کے بعد وہ جو ڈفرینٹ سروسز ہیں جس میں مالش، جس میں اسی طرح کے بچے جو ہیں ان کو بدفعلی کے لیے پیسوں کے عوض دیا جاتا تھا۔ اچھا، اس میں یہ آپ نے بات کی پیسوں کے عوض دیا، جیسے سروسز کا بھی آپ نے بات کرتے ہوئے، یہ سروسز ہی ہے سرائے میں۔ یقین مانے کہ میرے اندر سے وہ الفاظ ہی نہیں کر رہے کہ میں کیا بولوں، کہ مجھے اتنا غصہ اس بات کو سن کے ہے۔ یہ سروسز ایک وہاں پہ ایک عام آدمی جاتا ہے جو شوق رکھتا ہے یا اس کو انفارمیشن پہنچ رہی ہے، ہماری پولیس کی انٹیلیجنس کو نہیں پہنچ رہی، ہماری اسپیشل برانچ کو نہیں پہنچ رہی۔ ہم نے تو سنا یہ تھا بچپن سے کہ ایس ایچ او اگر تگڑا ہو تو لوگ گھر میں بھی تاش کھیلتے سے ڈرتے ہیں، تو کیا وہ ہمارے ایس ایچ اوز نہیں ایسے؟ ہمارے پولیس کے آفیسران یا ان کو پتہ نہیں چلتا یا ان تک رپورٹ نہیں پہنچتی؟ سب میں ہم رہتے ہیں ایس ایچ او کے اوپر، اس تھانے کے اوپر جو ذمہ دار ایکچولی تو اس ایریا کا جو ایس ایچ او ہے، بادامی باغ ہے، دادا دربار ہے، وہ ذمہ دار ہے اس طرح کے کرائم کا، کہ سروسز مل رہی ہیں پیسوں پہ، تو اس کی ایس ایچ او شپ کا کیا فائدہ کہ اس کے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ یہاں جائیں اور بچہ مل جاتا ہے۔ آپ کو دور بیٹھے، وہاں سے کوئی 10-15 کلومیٹر دور بیٹھے آپ کے آفس میں آپ کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے تو آپ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ انفارمیشن آپ کی کسی سورس سے تھا یا اس میں بھی کوئی خط تھا؟ نہیں، کوئی خط نہیں تھا اس میں، ہمیں ایک سورس سے وربل انفارمیشن یہ آئی تھی۔ میں نے ایکچولی ان کو ٹاسک کیا ہوا تھا کہ ہمارے جتنے بھی سوشل ایولز ہیں جو سوسائٹی میں ہیں، ہماری پرائم رسپانسبلٹی ایز پولیس آفیسر ہے اور ایز بحیثیت مسلمان کے کہ ہم ان سوشل ایولز کے خلاف فائٹ کریں۔ یہ بڑی زبردست بات، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ اصل ہمارے یہاں کا ہمارے معاشرے کا بگاڑ کی وجہ ہی یہ چھوٹی چیزیں ہیں جی، جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، یہ بڑھ کر پتہ نہیں یہ کیا سے کیا بن جاتی ہے۔ جوئے کا اڈا اگر شروع ہوگا تو وہاں پہ لوگ اگر جوا ہاریں گے اس کے بعد جا کے کرائم کریں گے، وہاں سے اٹھیں گے اور اپنا نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے کسی کے ساتھ لوٹ، پہلے اپنا زیور بیچیں گے، پہلے اپنے گھر کو فارغ کریں گے، اور پھر اگر اس کے کوئی بعد اسی طرح پروسٹیٹیوشن ڈین میں جا رہے ہیں تو وہ بھی اسی طرح، اگر کوئی نارکوٹکس بیچ رہا ہے تو وہ بھی اپنا کرائم پروسیڈز ہیں، اور کرائم پروسیڈز جو آگے مزید کرائم کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تو اس طرح سے کرائم جرمینیٹ کرتا ہے اور پھر پھیلتا ہے۔ تو بیسکلی ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم اگر اف یو وانٹ ٹو فائٹ دا کرائم تو ہمیں وی مسٹ فائٹ سوشل ایولز آلسو، کہ جو سوسائٹی کے اندر ایولز ہیں ان کے خلاف بھی فائٹ کرنا ضروری ہے، ہماری پرائم اور لیگل رسپانسبلٹی ہے۔ یہ کوئی ان کانسٹیٹیوشنل اللیگل کوئی بات نہیں میں کر رہا، ہماری انشرائنڈ رسپانسبلٹیز میں ہے، ڈفرینٹ ایکٹس ہیں اس پہ جو ہمیں باؤنڈ کرتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف فائٹ کریں، جیسے CNSA ہے 1997 ہے جو نارکوٹکس کے لیے بنایا گیا ہے، اسی طرح پروسٹیٹیوشن ڈین کے اگینسٹ ہے، پھر اسی طرح آپ کے ڈفرینٹ جتنے بھی سوشل ایولز ہیں ان کے لیے ایک باقاعدہ گیمبلنگ ایکٹ ہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں، اور بات ہے پراپر امپلیمنٹیشن کی اور اسپرٹ کے ساتھ امپلیمنٹیشن، مطلب امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ لاء کے اندر لیکونا ہے تو اس کو آپ پلے کریں،
امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے لا کی اسپرٹ کو سرو کرنا ہے اور ڈیلیور کرنا ہے. تو اس لیے پھر امپورٹنٹ ہے آپ کا, جس کے لیے ہم اوتھ لیتے ہیں, جس کے لیے ہم حلف لیتے ہیں اس سروس میں آنے سے پہلے کہ ہم ان برائیوں کے خلاف فائٹ کریں گے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہے. جو آپ نے بات کہی کہ پولیس کی کمپلیسٹی ان کرائم, یس ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں لیکن ٹالریٹ نہیں ہونے چاہیے, بالکل ٹالریبل نہیں ہے. اگر کسی ایس ایچ او کو اس کے اپنے ایریا کی انفارمیشن کمپلیٹ نہیں ہے اور اس میں اتنا ہینس انسیڈنٹس ہو رہے ہیں تو ان کے خلاف بالکل ایکشن ہونا چاہیے. اگر کمپلیسٹی پروو ہوتی ہے تو ضرور ایکشن ہونا چاہیے. بلکہ اگر کمپلیسٹی نہیں ہے تو ان ایکشن تو ضرور ہے نا, ان افیکٹو تو ضرور ہے نا, تو اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. تو میرا خیال میں وی مسٹ ایکٹ لائک اے پنچ, اور جب تک ہم سارے مل کے اس کے خلاف فائٹ نہیں کریں گے تو یہ ایسی برائیاں جو ہیں وہ پھلتی پھولتی رہیں گی. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بڑی زبردست بات کی. میرا وہ کوشچن میں وہی بات کروں گا, وہ یہ کہ متعلقہ پولیس کو ایس ایچ او کو معلوم نہیں تھا, آپ کو کسی بندے نے وربلی بتایا. ہم چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں کہ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے اس کے کیا فیلنگ ہوئی, آپ نے کیا سوچا, تو پھر اس کو آپ نے کس طرح کرنا چاہا. جب دیکھیں بچوں کی بات آتی ہے نا کہ بچے 11 سال کے ہیں, 12 سال کے ہیں, 15 سال کے ہیں, 14 سال کے ہیں, 13 سال کے ہیں, تو یہ بچے مس یوز ہو رہے ہیں. تو اس میں اٹ واز دا سیڈسٹ مومنٹ ان مائی لائف کہ اگر ہم ایز پولیس آفیسر ایک یونیفارم پہنی ہوئی ہے اور ہم برائی کو ہاتھ سے روکنے کی جو صلاحیت ہے اللہ نے دی ہوئی ہے, جو کہ سب سے بڑی ایمان کی نشانی ہے, تو وہ ہمیں اللہ نے انشرائنڈ لیگل رسپانسبلٹی دی ہے کہ آپ اپنی برائی کو ہاتھ سے روکیں گے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک فیلنگ انٹرنل اس طرح کی تھی جس میں میں نے ان بچوں کو, اپنے بچوں کو ویژولائز کیا کہ کل کو ہمارے بچے اگر مس یوز ہوں تو کیسے اس کو جو ہے وہ ہم پرسیو کر سکتے ہیں. پرسیو بھی نہیں کر سکتے اس کے بغیر. تو میرا خیال ہے آپ واقعی جو موجودہ ہمارے حالات جا رہے ہیں, اگر آپ نے یہ نہ سوچتے, یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ میرے بچے کے ساتھ اگر ایسے ہو, ہم اس کی ویڈیو بنانے لگ پڑتے ہیں, ہم اس کے اوپر سوشل میڈیا میں کمنٹس کرنے لگ پڑتے ہیں, لیکن ہم اس کو, اگر ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے, جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے, اور پولیس ایک ایسا ادارہ ہے اس کو اللہ نے یہ فرض سونپ دیا اس کو, تو اس کو کہ برائی کو تم اپنی ہاتھ سے روکو, یہ اللہ نے فرض سونپ دیا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہاتھ سے روکو, پھر اس کے بعد منہ سے روکو. منہ سے نہیں ہوتا, دل میں برا جانا, ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ آپ نے یہ بڑا اچھی بات کی کہ یہ اسی طرح ہماری تمام پولیس فورس کو یہ سوچنا چاہیے. تو یہ جب میرے پاس انفارمیشن جو آئی تھی تو اس میں اس کے بعد پھر میں نے اپنی ٹیم کو, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایویڈنس کلیکشن کے بغیر ہم نہیں ایکشن لیں گے. ایویڈنس پورا کلیکٹ کریں گے. زبانی کسی سرائے والے کو ہم اریسٹ کر لیں گے ایک انفارمیشن پہ, وہ انکار کر دے گا کہ جی میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کرتا. تو جب تک ہمارے پاس سالڈ کلو نہیں آئے گا اس وقت تک گرفتار نہیں کریں گے, اور پورا ایک پراپر آپریشن کریں جس میں ہم نے باقاعدہ ہائر کیا, باقاعدہ ان سرائے کے اندر اپنے بندے پلین کلوز میں بھیجے, اور جنہوں نے چارپائیاں خریدیں, جنہوں نے وہ سرائے کی اسٹے خریدا, اور اس کے بعد بچوں کی ڈیمانڈ کی اور بچے وہاں پہ پرووائڈ کیے گئے. سرائے کے لوگوں نے, جو سرائے چلا رہے تھے, جو مینیجر تھے, انہوں نے وہ بچے سوڈمی کے لیے 1500 روپے میں پر نائٹ پہ ہمیں, یعنی ہمارے بندوں کو 1500 روپے میں, کچھ 500 میں بھی ہیں, کچھ 1000 میں بھی ہیں. 500 روپے میں بس میرے پاس تو کوئی, میں اب کیا اس پہ بات کروں. دس از ویری شاکنگ بٹ فیکٹ کہ آپ کے یعنی جو فیوچر جنریشن ہے, جو ہماری اتنے ینگ جنریشن اور چھوٹے بچے ہیں, آپ نے وہ 99 میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا سیریل کلر والا جاوید اقبال 100 دیکھیں, اس کی سٹوری بھی سوڈمی سے سٹارٹ ہوئی. سوڈمی سے, بالکل. اور پھر اس نے اس سوڈمی کو انفلکٹ کیا دوسرے بچوں پہ, بالکل. تو وہ جو سٹوری ہم ان بچوں کو دے رہے ہیں وہ بھی وہی سٹوری ہے, بالکل ایسے ہی. تو وہ اس کو روکنا, اور میں سمجھتا ہوں جو مکروہ اس دھندے میں شامل ہیں ان کو سویئرسٹ پاسبل پنشمنٹ ملنی چاہیے. بالکل بھی نہیں, ان کو معافی ہے, ان کو تو قانون کے مطابق جو قانون میں لکھا گیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہمارے قانون کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے
تو معاشرے کا جب بگڑتا ہو بگاڑ کو ہم کچھ اس میں بہتری یا بالکل بدلاؤ کم از کم لا سکتے ہیں. اٹ از ناٹ دا لا, ایکچولی اٹ از دا امپلیمنٹیشن آف لا. امپلیمنٹیشن آف لا. اچھا جی, آپ نے اس میں کتنے بچے برآمد کیے؟ اس میں ہم نے 8 بچوں کو برآمد کیا تھا, 2 جو انہوں نے ہمیں باقاعدہ وہاں پہ پرووائڈ کیے تھے, اس کے بعد پھر اور بچے ہم نے ان سرائے میں ریڈ کیے تو اور بچے ہمیں برآمد ہوئے. تو 8 ہم نے 4 ڈفرینٹ سرائے سے 8 بچوں کو برآمد کیا. 4 ڈفرینٹ سرائے سے. اب وہ سراؤں کا اب چل رہی ہیں وہاں پہ؟ نہیں, ان کو ہم نے کلوز کروا دیا, ان کے خلاف بھی ایکشن لے رہے ہیں, اور جنہوں نے ان کو رینٹ کیا ہوا تھا ان کو بھی ہم نے گرفتار کر کے چلان کیا. ویری گڈ. اور اس وقت جو ایس ایچ او صاحب تھے ان کو کوئی آپ نے شوکاز وغیرہ کروایا؟ ایس ایچ او واز ریپلیسڈ, سسپینڈڈ, اور اس کے بعد پھر جو نئے ایس ایچ او ہیں انہوں نے کافی اس پہ سرچ آپریشن کیے تمام سرائے پہ, اور ایک پراپر آپریشن کیا گیا جس میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی پرجنگ کی گئی. ویری نائس. تو اب ان فیوچر یہ چیزیں تو صرف ہمارے لاہور میں, میرے بس آپ سے ایک بات ہے, قانون موجود ہے, کیا آپ کا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ جو اس طرح کے اگر آپ کرائم ہوں تو اس کا کوئی آپ نے کوئی ڈائری بنائی ہو, جو کوئی تجاویز جو ہوں بنا کے آپ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو بھیجیں کہ اس طرح کے ہم نے ملزم پکڑے ہیں, ان کے اوپر ذرا فوکس کر لیں, ان کو سزا دلوانے کی, امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا بھی بڑا ہاتھ ہے. یہ جو دونوں کیسز تھے جو ہم نے ڈسکس کیے, اس میں دونوں میں پروسیکیوشن, ہمارے فراز شاہ صاحب ہیں پروسیکیوٹر جنرل, وہ بڑے کوآپریٹو ہیں اس معاملے میں, بڑے وہ توجہ کرتے ہیں. ہاں, انہوں نے توجہ کی, اور انہوں نے خود سے میری پریس کانفرنسز کے بعد رابطہ کیا, اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے پروسیکیوٹر, اسپیشل پروسیکیوٹر اٹیچ کیے ہماری کیس پریپریشن سٹیج کے لیے, تاکہ ہماری کیس فائل صحیح تیار ہو. آپ دیکھیں, صرف ایویڈنس لینا کافی نہیں ہوتا, ایویڈنس کو ہم نے کیس فائل میں انکارپوریٹ کرنا ہے, پھر پریزنٹ کرنا ہے کورٹ کے اندر, اور پھر ڈیفینڈ کرنا ہے کورٹ کے اندر. یہ سارے پروسیسز کو بھی ہم نے خود ڈیفینڈ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, اب یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو, ابھی بھی آپ ہم اسی وقت اگر ہمیں ابھی چلیں یہاں سے اٹھ کر داتا دربار, تو آپ کو بہت سارے بچے لاوارث مل جائیں گے. تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو بتانا پڑے گا ہمیں. دیکھیں, نہیں, چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو اکوپ ہونا چاہیے, اور اس میں ہمیں صرف ایک چائلڈ پروٹیکشن بیورو یا 2 سینٹرز یا 3 سینٹر سے کام نہیں چلے گا. گورنمنٹ کو مزید اس میں سینٹرز دینے پڑیں گے, اور پراپرلی اس کو امپاور کریں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو, اور ان کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے. ان بچوں کو ٹیک اپ کرنا, ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا, یا ان کو ری یونائٹ کرنا ود دا فیملیز, یہ ان کا کام ہے. ہمارا آنے والا فیوچر ہے, یہی بچے جب بڑے ہوں گے وہ مینٹلی کس ٹرامے سے نکلیں. جوید اقبال کی ابھی آپ نے مثال دی کہ اس کے ساتھ بھی اس کے بچپن میں ایسا ہوا تھا جس کا وہ آگے سے ریونج کر رہا تھا. تو یہ بچے بھی تو مختلف قسم کا ریونج کر سکتے ہیں. ان کو بچے تندرست بچے بھی ہیں, کوئی آگے جا کے بڑے اچھے فیوچر اپنے بنا سکتے ہیں. یہ جو بچے ہیں, یہ اگر یہ میک اور بریک پوائنٹ ہے آپ کی نیشن کے لیے, میک اور بریک ہے. بچوں سے ہی آپ کا فیوچر اچھا ہو سکتا ہے, اور اگر آپ نے ان کو بیڈ چائلڈہڈ دیا ہے اور اس طرح کا وکٹ چائلڈہڈ دیا ہے, تو وہ آگے سے پروڈکشن اس کی اسی طرح کی نکلے. ہمارے ناظرین میرے سمیت ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں, عوام آپ سے یہ چاہتی ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے 2 کیس ہمارے آپ سے ڈسکس ہوئے ہیں, ابھی آپ نے اس پہ خود توجہ کی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کم از کم کوئی ایسی تجاویز, کوئی ایسی چیز کریں جو آنے والے آفیسرز, آپ کے جونیئرز اس کو فالو کریں. کوئی ایسے سیشن ہونے چاہیے, اور کوئی اپنے پولیس کے جو آفیسرز کو ان کو موٹیویشن ہونی چاہیے کہ آپ نے جیسے آپ نے کہ ایول جو معاشرے میں چھوٹے جو ہیں ان کو آپ توجہ کرواتے ہیں, اور اس کے اوپر کوئی چیز پکڑے تو اس کو پروک کر کے پکڑتے ہیں. تو بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساتھ پولیس کا امیج تو دیکھیں ایسے ہی رہے گا, ٹھیک ہے, لیکن جو ہماری پولیس اچھا کام کرتی ہے تو اس کو بھی ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کو اپریشیٹ کریں, لیکن ساتھ میں خرابیاں بھی بہت ساری ہیں. تو یہ دونوں چیزیں پلس مائنس ساتھ ساتھ چلتا رہے گا, لیکن میکسیمم ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو اس طرح کے کیسز ہیں اس کو آپ پرسنلی توجہ کریں. ڈکیتی اور چوری یہ سامنے آتی ہے, اس کو بھی آپ پکڑتے ہیں, اس کے اوپر بھی ہم آپ سے ایک آگے ڈیٹیل میں پھر کبھی کسی اگلی نشست میں کریں گے کہ ڈکیتیاں جو ہو رہی ہیں اس کی کچھ لائنیں ہمارے پاس بھی ہیں اور آپ کے پاس بھی ہوں گے, آپ نے ڈکیت پکڑے ہوں گے. لیکن یہ بچوں والا معاملہ اور یہ بچیوں والا معاملہ, اس کے اوپر کوئی تھوڑا نہیں تو کنٹرول ہونا چاہیے. تو دیکھیں ناظرین, اس معاشرے کے اندر جہاں پہ اب جدید ٹیکنالوجی پولیس کے پاس آ چکی ہوئی ہے, اور ایک ایریا کا ایس ایچ او اس تمام ایریا میں ہونے والے کرائم کا ذمہ دار ہے,
اسی طرح اس کی ڈویژن کا ایس پی، پھر اس کے بعد ایس ایس پی، پھر ڈی آئی جی. لیکن اس سے پہلے جو مین جو گراس لیول کے اوپر ایس ایچ او ذمہ دار ہیں. جن ایریا کی بات ہو رہی ہے، یہ بادامی باغ یا لاری اڈا تھانہ اور یہ داتا دربار تھانے کے حدود میں ایسی سرائیں موجود ہیں، اور جن کو پکڑا گیا اور سی آئی اے پولیس میں عمران کشور صاحب کی ہدایت پر ان کو پکڑ لیا گیا، جس میں کچھ ایسے 4-5 سرائیں معلوم ہوئیں جو بچوں کو بدفعلی کے لیے 500,000 روپے میں چارپائی لینے والے کو پرووائڈ کرتے تھے. اور اس کا تمام تر ذمہ دار کیا ایس ایچ او کو معلوم نہیں تھا اس کے ایریے کا؟ کیا اس ایس ایچ او کے خلاف کوئی کارروائی ابھی تک کی گئی اس ایریا میں جب وہ پکڑے گئے؟ اور یہ کب سے ہے؟ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب بھی وہاں پہ سرائے موجود ہیں، اب کیا پولیس کر رہی ہے؟ اس کے اوپر یہ ایک پورا ایک کام ہے جو ہمارے لا انفورسمنٹ والے اداروں کو کرنا چاہیے. اور اگر یہ نہ ہوا تو ہماری آنے والی نسل جسمانی ذہنی مریض بننے کا خدشہ ہے، اور جس سے مزید ہمارے بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے. اس کو روکنے کے لیے ہمیں پولیس کے ساتھ ہمیں اپنی آنکھیں کھول کے رکھنی ہوگی. اگر کہیں پہ ایسی خرابی ہو تو ہمیں متعلقہ پولیس فورس کو بتانا چاہیے، اور کم از کم نہیں تو جو ہے آرگنائز کرائم یونٹ وہاں پر اس کی اطلاع کر دے. دیکھا آپ نے، ہم اس سے پہلے انہوں نے ایک نامعلوم درخواست پہ بھی کام کیا، اور ایک انفارمیشن کے اوپر پورا ایک آپریشن کر کے اپنے فرضی گاہک بھیج کے ان براٹھل ہاؤسز کو، یہ جو سرائز تھے، ان کو پکڑا اور ان کو ملزموں کو گرفتار کر کے ان کے چلان کر کے ان کو حوالہ کورٹ کیا، اور اس وقت وہ جیل میں اپنے سزا کے منتظر ہیں. تو آپ کا ہمارے پروگرام میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں اور ہماری امید رکھتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح کی کچھ کریں گے. اور ناظرین، ہم بہت جلد اور مزید کرائم سٹوریز کے حوالے کے ساتھ ایسے جو معاشرتی بگاڑ ہیں، جس سے اب ایسی سٹوریز آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ سٹوری دیکھیں، سٹوری کے بعد آپ اس کے اوپر توجہ کریں، اور آپ کے ارد گرد صرف آپ کی تھوڑی سی توجہ سے، والدین کی، معاشرے کے لوگوں کی، ہم شہریوں کی تھوڑی سی توجہ سے ایک بڑے سانیے سے، بڑے کرائم سے ہم بچ سکتے ہیں. اللہ حافظ. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. تھینک یو. شکریہ.